فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے وہ اور مزید کتنا مضبوط ہوا؟ کیا پیغام کیا جاتا ہے شامی صاحب؟ دیکھیں، جنرل فیض حمید، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ، بہت مضبوط شخص تھے، بہت متحرک تھے، اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور انہوں نے جس طرح قواعد کو، ضوابط کو وائلیٹ کیا، اب وہ جو کورٹ مارشل ہے ان کا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، جنرل کورٹ مارشل، اس میں سامنے آگے آئے، ان پہ مقدمہ چلا ہے باقاعدہ. جو فوج کے جو افسران ہیں ان پر ایک مقدمہ چلانے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور جو بھی فوج میں بھرتی ہوتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا احتساب کس طریقے سے ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس کی داد رسی نہیں ہوتی. اپنا انتظام ہے، فوج کا اپنا نظام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو فوج نے جو اپنا نظام ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ چلا یا چلایا، اور ایک 15 ماہ تک اس کی سماعت ہوئی، اور بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے ان کے وکیل جو تھے، ان کی مرضی کے وکیل بھی وہاں پیش ہوئے، گواہ بھی ان کے پیش ہوئے، ان کے مخالف بھی پیش ہوئے، اور سماعت کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی، اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. 4 الزامات. لیکن جو آخری پیراگراف ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو سیاسی حوالے سے جو ان کے معاملات تھے وہ ابھی گویا ان کی سزا نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، گویا اس کا ایک ضمیمہ بھی آ سکتا ہے سامنے، ایک دوسرا فیصلہ بھی اچھا. ان معاملات میں. یعنی ہم یہ سمجھے انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، سزا نہیں ہوئی، یا ابھی الگ سے کوئی کیس جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ اب بتایا نہیں گیا کہ بھئی کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کہا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سماعت کی، مگر ان کے سیاسی عناصر کے ساتھ، مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نپٹا جا رہا ہے.